تو صحابہ نے میرے عزیزوں دین کے لیے قربانی دی۔ ہم میں سے جو بھی دین کے لیے قربانی دے گا، آج ہم سوچیں 1926 میں تبلیغ کا کام شروع ہوا، آج 100 سال ہو چکے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ مدینے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم واپس ہندوستان جاؤ اور وہاں میرے دین کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی کے حکم پر اس دین کو پھیلایا۔ آج آپ کو پتا ہے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، رائے ونڈ کا سب سے پہلا اجتماع 1948 میں ہوا، یعنی اس وقت بھی ہزاروں لوگ تھے۔ آج آپ دیکھیں جو پاکستان میں آپ کو نمازیں نظر آ رہی ہیں، برقع نظر آ رہا ہے، مدارس نظر آ رہے ہیں، مساجد نظر آ رہی ہیں، اللہ کی قسم یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہیں۔ ورنہ تو مدرسوں میں اس سے پہلے کے حوال دیکھ لیں، مولانا طارق جمیل اور ان جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہزاروں لوگوں کو شوق ہوا ہم بھی علم دین حاصل کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھ کر، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کر لوگوں کو ہوا کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کریں۔ تو میرے عزیزوں، آپ بھی کوشش کریں اس میں حصہ ڈالنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو بھی نبیوں والا کام کرے گا، مشقت برداشت کرے گا، مجاہدے برداشت کرے گا، کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان لوگوں کے درمیان جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے، ایک کرسی کا فرق ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جو انبیاء کے قریب ہیں؟ کہا جائے گا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور دین کو پھیلانے کے لیے نکلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، ان کی بطور خاص شفاعت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی طرح میرے دین کو پھیلایا۔ آج کتنے ایسے ہمارے تبلیغی بھائی ہیں جو اپنی فجر کی ایک نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے کھاتے میں ہزاروں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی قبریں روشن ہوتی ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک دین کو پہنچاتے ہیں۔ علماء نے کہا ہم نے ان کو کشف القبور کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ان کی قبریں روشن تھی، اور فرمایا کہ جو دین کا کام کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں اپنے بیوی بچوں کو، آس پڑوس کو، اپنے دوستوں کو، حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک بات بھی آتی وہ آگے پہنچائے۔ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اب 1400 سال ہو گئے، نہ کوئی نبی آیا، نہ اگلے 200-300 سالوں تک کوئی نبی آئے گا۔ پہلے ایک وقت میں 700 نبی مختلف شہروں میں موجود ہوتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے صدقے ہم سب کے ذمہ نبیوں والا کام لگا دیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں کو مٹاتے ہو۔ آپ میں سے جو دین کا کام کرنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ بہترین لوگوں میں شامل ہے، بھلائیوں کو پھیلا رہا ہے، برائیوں کو مٹا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی قسم بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر بات، اس سے افضل بات اور اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ چاہتے ہو اللہ آپ سے خوش ہو، نبیوں کی طرح آپ کا استقبال کرے اور آپ کو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ملے۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت عورا، جنت میں ایک حور ہے، یقال لها عینا، اس کا نام عینا ہے، عن یمینہا 70,000 خادم، اس کے دائیں طرف 70,000 خادمیں چلتی ہیں، وعن یسارہا 70,000 خادم، اور اس کے بائیں طرف 70,000 خادمیں چلتی ہیں۔ یعنی ایک حور ایسی، دائیں طرف 70,000، حدیث میں تشبیہ کے لیے۔ اب وہ اس کا لہنگا پکڑی ہوئی چل رہی ہیں اور یہ حور آ رہی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ این العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، میں ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہوں جو بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کو جنت کا سب سے بڑا درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، پہلے درجے والی جنت چھوٹی، پھر اور خوبصورت، پھر اور خوبصورت، پھر اور خوبصورت، سب سے آخری جنت جنت الفردوس، اس کو ملے گی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کرے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا جان بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا، اپنا پسینہ بھی لگائے گا،
گرمی کو بھی برداشت کرے گا، سختی کو بھی برداشت کرے گا، پھر اس کو جنت الفردوس میں اللہ صحابہ کے ساتھ صحابہ کا پڑوس دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو جنت میں بھی آپ کا اعلیٰ درجہ ہو، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 1,00,000 سال بعد اللہ کا دیدار ہوگا، بعض کو سال میں 1 دفعہ، بعض کو دن میں 2 دفعہ۔ اور جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ زیادہ سے زیادہ اپنا دیدار کرائے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت میں آپ کو بڑا درجہ ملے، یا آپ دنیا کرتے کرتے جو ہے دنیا سے چلے جاؤ اور قبر میں ایک چونی بھی اپنے ساتھ نہ لے کے جا سکو؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جان کی حد تک جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کی فیکٹری میں 100 لوگ کام کرتے ہیں، 500 لوگ کام کرتے ہیں، آپ تبلیغ والوں کو بلائیں، علماء کو بلائیں اور ان کی ہدایت کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مقرر کریں، جو اس میں بیان کرے، ان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو، کوشش کریں۔ اب جے ڈاٹ میں آپ دیکھیں پراپر جنید جمشید مرحوم یہ کر کے گیا ہے، جو ماشاءاللہ اس 7 مہینے کے لیے بھی جے ڈاٹ کے لوگ جا رہے ہیں، پراپر ان کو تنخواہ ملتی ہے، سال کے لیے بھی جا رہے ہیں، 2.5 مہینے کی جو جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں بیرون ملک کے لیے جاتی ہیں، اس میں بھی پراپر ان کے لوگ جا رہے ہیں جے ڈاٹ والے کے، اور چھٹی پراپر ان کو ملتی ہے، وہ اپنے جیب سے اپنے پلے سے جو ہے یہ جے ڈاٹ والے یہ دیتے ہیں، اور 3 دن کے لیے جس کو جانا جائے، چلے کے لیے جس کو جانا چاہے جائے، تنخواہ بھی نہیں کٹے گی، اور جائے گا وہ اپنے پیسوں سے۔ خرچہ تبلیغ کا ایک اصول ہے، اپنی جیب سے خرچ کرو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو میرے عزیزوں کوشش کریں اپنے یہاں بھی ایسا ماحول بنائیں، لوگوں کو بلائیں، تاکہ وہ لوگ ہدایت پر آئیں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ آپ کے بچے بڑے ہیں، آپ بیوی بچوں والے، بہو والے ہیں، تو کوشش کریں ان کے گھر میں ایک ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا سب سے زیادہ ہمیں قرب نصیب فرمائے۔ اس کا سب سے آسان راستہ کہ جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے گا، اللہ خود اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کی تعلق کا، اللہ سے دوستی کا، اللہ کی قسم سب سے جو بڑا راستہ ہے نا، وہ یہ ہے آپ اللہ سے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ کے قریب کر دو، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ سوچیں جو شخص کئی 100 لوگوں کی یا درجنوں لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا، وہ اللہ کا کتنا بڑا دوست ہوگا۔ کوشش کریں، یہ بڑی قیمتی باتیں تھی۔ اس ویڈیو کو مجھے ذرہ برابر بھی یہ نہیں تھا کہ میں اس میں کچھ تبلیغ کا ٹچ لے کر آؤں گا۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ایک بھائی بھی اگر اپنی اصلاح کے لیے تبلیغ میں نکل گیا، اللہ کے راستے میں نکل گیا، اس کی ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی، تو وہ جتنی نیکیاں کرے گا ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور مزید اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیطان کو اس کو پھیلانے سے تکلیف ہوگی، اور یقیناً رحمان کو اس کو پھیلانے سے پہ خوشی ہوگی۔ تو کوشش کریں اللہ کو خوش کریں، نہ کہ شیطان کو۔ ایک چھوٹا سا کلک، کیا پتہ آپ کی نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھوانے کا ذریعہ بن جائے۔